السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آئیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم پھر آج کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ مرحبا بطالب العلم، آپ سب کو اس علم کی کلاس میں آنا مبارک ہو اور میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے جیسے رات کو ہم سو جاتے ہیں تو ہم موت میں چلے جاتے ہیں، ہماری حالت موت کی ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صبح اٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو ہم کو ہر روز اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اٹھایا، ایک اور وقت دیا، ایک اور دن دیا کہ ہم کچھ نیکی کے کام کر سکیں اور اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔ تو ہمیں اپنے اس وقت کو نعمت سمجھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم کی توفیق دی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے دوست احباب دنیاوی کاموں میں، خوش گپیوں میں، فون کالز میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، تو اس پر بھی بے حد شکر ادا کریں۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جیسا کہ اب چل رہا ہے دعا کا سیشن، موسٹ پروبلی آج ہم اس میں آخری باتیں کریں گے کچھ، اور دعا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ دعا مانگے۔ ہم نے اس کی اہمیت دیکھی، ہم نے مانگنے کے طریقے دیکھے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا سسٹر نائلہ نے اوقات بھی بتائے کہ کون سی اوقات ایسے ہیں جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ ہمارے انبیاء کرام جو تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے 3 طریقے ہیں۔ عموماً لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو چاہے وہ سبحان اللہ جو وہ بھی ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، نان مسلم بھی، وہ بھی اللہ کو ہی پکارتے ہیں فائنلی، اور مسلمان بھی پہلے تو ادھر ادھر بھاگیں گے تھک ہار کے، بس پھر وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، حالانکہ پہلے ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ سے کیا کہتے ہیں بہت ہی یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ ہم جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو دے گا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو رائٹ اوے ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں، یا ہمیں اس سے بہتر نعم البدل دے دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اور انسان جب اپنے اس نیکی کو وہاں دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے کے 3 طریقے کیا ہیں، 3 صورتیں۔ نمبر 1 ہے اللہ کی توحید و تعریف بیان کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ربنا لک الحمد، جیسے کہ ہم نمازوں کے دوران پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھ کے پڑھتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طرح سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بار بار جو ہے یہ بتانا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے مجھے ایک سمجھتا ہے، میرا بندہ مجھ سے ہی مانگتا ہے۔ اور جیسے آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ عرفہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ حاجی کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں حاجی نے اور کچھ نہیں پڑھا، اور کچھ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا رہا، اور یہی کہا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی مالک ہے، بادشاہ ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ دعا بہترین دعا ہے، حج کے دوران بھی پڑھتے ہیں، طواف کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہم کو بھی دل سے اس کو دعا سمجھ کے پڑھنا ہے۔
ہم تو صرف ایسی ایک طریقے سے اپنی لپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ ہاں 100 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 100 دفعہ شام پڑھنا ہے، دیٹس اٹ. مگر نہیں، اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ دعا ہے اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی تعریف بیان کرنا. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا. تو اللہ سے مغفرت کس طرح کرتے ہیں ہم؟ کہ استغفار کرتے ہیں. کثرت سے جب ہم استغفار کرتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہ معاف کر دے گا تو انشاءاللہ ہماری وہ تمام ضروریات پوری کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی مشکل کام آتا تو آپ یہی کثرت سے پڑھا کرتے تھے یہ کلمہ. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت برسا دیں. اور سبحان اللہ، جب اللہ کی کرم ہو گئی، نظر کرم ہم پر ہو گئی، جب اللہ کی رحمت ہم پر ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر چیز پہ جو ہے الحمدللہ یہ رہے گا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. پھر ہے تھرڈ تھنگ ہے کہ اللہ سے دنیاوی حاجات کا سوال کرنا. اب اس میں یہ ہے کہ دنیاوی حاجات میں سبھی کچھ آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال دے، یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. جیسے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہمیں تیرا ذکر کرنے اور تیرا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا اور ہمیں اپنی بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے. تو یہ طریقے ہیں، 3 صورتیں ہیں جن سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور دعا ہے کیا؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جتنی ہم دعائیں مانگیں گے ہم خود بھی دل میں فیل کریں گے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کرام کا کیا انداز تھا دعا مانگنے کا، کہ انبیاء کرام انبیاء اللہ کے سوا کسی پر بھی کسی کے سامنے بھی اپنی حاجات نہیں رکھتے تھے. تو انبیاء پر اگر کوئی بھی مشکل وقت آتا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی بھی مشکل وقت آتا تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز پڑھتے. یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو میری بہنوں، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں چاہیے کہ جانماز اٹھائیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری وہ پریشانی کو دور کرتا ہے. اور پھر انبیاء کرام کی دعائیں قبول بھی کیوں ہوتی تھیں؟ ان کی قبولیت کا انحصار کس چیزوں میں تھا؟ کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ دوڑتے تھے نیکیوں کی طرف، اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب ہم لوگ کس انتظار میں رہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بڑی نیکی کا موقع آیا تو ہی ہم کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ. تو ہم یا کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی نیکی کا موقع ملے تو ٹھیک ہے ہم کریں گے. نہیں، چھوٹی چھوٹی بھی نیکی کرنے کا موقع آ رہا ہے، راستے سے صرف کانٹا ہی ہٹانا ہے، کسی کے ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرا دینا ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں. اور وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے انبیاء کرام. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جو ہے مطلب جیسے ہم لوگ اکثر سنتے ہی آئے ہیں کہ ہر نبی اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت نام یاد نہیں آ رہا، تو یہ لوگ تو آپس میں دیکھتے تھے کہ آج انہوں نے یہ کام کیا تو کل مجھے اس سے پہلے یہ کام کر گزرنا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی جو بھی نیکی میسر ہو اس کو بڑھ چڑھ کر کریں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے کیا کہتے ہیں انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ. رغبہ، محبت، ورہبہ، اور خوف کے ساتھ. یعنی ان کی دعاؤں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری چیزیں انشاءاللہ قبول کرے گا، اور خوف بھی ہوتا تھا کہ یا اللہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری فریاد رسائی ہو یا نہ ہو. تو اس میں اندر پھر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم آدم علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام کی مثال کیا ہے کہ جب
انہوں نے وہ درخت سے کھا لیا تو بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جواب بھی دیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے اس پر مہربانی کی اور بے شک وہ بہت قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم تھوڑا مختصراً، اس میں سلائڈ تو میں نے نہیں ڈالی، لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بس یہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ خود بھی دیکھیں، تلاش کریں، کتابوں میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ ان سے پہلے قوم نوح نے ان کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ جھڑک دیے، تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو ہی میری مدد کر۔ تو انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کی۔ تو بس ہمیں بھی جو ہے نا، پھر آپ نے دیکھا یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے کہاں پکاری تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اندھیروں میں اپنے بندے کی دعا کو سنی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اپنی ہر چیز کو۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے، اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہ تھا کہ اگر جوتے کی لیس بھی چاہیے ہوتی تو بھی وہ اللہ سے مانگتے، اگر انہیں نمک بھی کم پڑ جاتا تو وہ اللہ سے مانگتے، یہ نہیں کرتے کہ جا کے لے آئیں یا پڑوسیوں سے مانگنے، اللہ ہی ان کے لیے سبب پیدا کرتا ہے کہ یہ پڑوسی کے پاس سے مل جاتا ہے، یہ جو بھی، کیونکہ ہمیں مانگنا اللہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے، اپنے بندوں کو ہمارے لیے لگا دیتا ہے، وہ ہمارے کام آ جاتے ہیں اور ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آج سے ہم لوگ انشاءاللہ مانگتے ہیں دعا، لیکن شعور کے ساتھ، اچھی طریقے سے سوچ کر، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کریں گے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد بے شک ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو یقین کے ساتھ کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اللہ سے مانگیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان کو اپنے رکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ جو ہے اللہ چلتے پھرتے بھی ہم یہ اذکار کرتے رہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، کہ اللہ میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، آپ ہی مجھ پر رحم کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنا اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، اس امید پر کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ خیر مجھے تو تیاری کرتے وقت ضرور اس سے فائدہ ہوئے، کئی چیزیں سمجھ میں آئیں، اور یہ کہ اور یقین بڑھ گیا اللہ پر، اور ہمیں یقین ہی اپنا بڑھانا ہے کہ یا اللہ میں جو بھی مانگوں گی مجھے نہ بھی ملے تو اس میں میری کوئی بہتری ہے، مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں ہے یا رب کہ مجھے یہ چیز جو میں نے مانگی تھی وہ مجھے نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے دعا مانگنے والا بنائے، اور اللہ کو پسند ہے دعا مانگنا، اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے تو وہ چیز مطلب فخر میں آ جاتی ہے، تکبر میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اچھی طریقے سے اللہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے والا بنائے، یقین کے ساتھ دعا مانگنے والا بنائے انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ میرا سلیشن سنیں گی۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ الانعام، آیا نمبر 22 سے 34 تک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا
فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور تفسیر کے سیشن کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج ہم سورہ الانعام آیا نمبر 22 سے 34 دیکھیں گے. آج کا سبق ہے ہمارا. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیا سبق سے پہلے اپنا لاسٹ ویک کا ریویو کرتے ہیں. تو سسٹر عائشہ سے انشاءاللہ ہم اپنے لاسٹ ویک کا ریویو سنتے ہیں دعا کے ساتھ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، سورۃ الانعام کی پچھلی آیات میں ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کے شرک کو نیگیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ سوال کر رہے ہیں کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کون ان سب کا کریٹر ہے؟ یقیناً اللہ ہی ہے. اور یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے کہ ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے. پھر کیوں وہ اللہ کو واحد معبود نہیں مانتے اور شرک پر بضد ہیں؟ کیوں وہ حق کا انکار کرتے ہیں؟ حق کے انکار پر مشرکین کو پکڑ لیا جاتا، مگر یہ جو ان کو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف پلٹے اور توبہ کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے واجب کر لی ہے رحمت. اس کی رحمت اس دنیا میں صرف نیک لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ نیک اور بد سب لوگوں کے لیے ہے. اللہ نے سزا اور جزا دینے کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے. ان سب باتوں کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود، اگر کوئی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے. نیکسٹ آیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے وہ سب اللہ کو بلونگ کرتی ہے، وہ سب اللہ نے بنائی ہوئی ہے. نہ صرف چیزیں بلکہ جگہ اور وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں مشرکین سے کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جو ہمیں رزق دیتا ہے
میں اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، ان کو اپنا ہیلپر سمجھوں؟ یہاں ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لیے خالص اور سنسیئر ہونے کا حکم ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام اور رتبہ ہونے کے باوجود آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے رب کی بات نہ مانی تو آپ کو بھی ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن ان کی پکڑ نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن جس شخص سے عذاب دور کر دیا جائے گا وہ اللہ کی رحمت اور اس کی مرسی میں ہوگا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہی اصل کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 17، اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو اس کو صرف اللہ ہی ریموو کر سکتا ہے، اور اس تکلیف کو دور کر کے اس کی جگہ خیر دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جانی چاہیے کہ کوئی ہمیں نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی پرمیشن نہ ہو، کیونکہ اللہ کے سارے کریشنز اس کے آگے پاور لیس ہیں اور اس کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہیں۔ آیت نمبر 19، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت پر گواہی پیش کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ پوچھیں کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اور پھر خود ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور وہ گواہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن اور توحید کے واضح نشانیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں مشرکین سے کہ وہ جو چاہے کہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری الزماں ہیں ان کے شرک سے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں آپ کو اس طرح اہل کتاب یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود اگر انکار کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے ساتھ غیروں کو اس کا پارٹنر قرار دے، جو اس کی آیات کو اور اس کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، تو کافر اور شرک کرنے والے بھی فلاح نہ پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر عائشہ، آپ نے اتنا اچھا ہمیں ریویو کرایا اپنے لاسٹ ویک کی آیات کا، اور سسٹر رغبت نے بھی ہمیں دعا سے متعلق جو ٹاپک انہوں نے ہمیں کرایا، تو امید ہے کہ اب ہماری دعاؤں میں زیادہ اخلاص، زیادہ خشوع اور خضوع اور زیادہ جو ہے وہ انٹینسٹی آئے گی انشاءاللہ، اور ہم بہترین طریقے سے جو دعا کے آداب جو ہم نے سیکھے، اور ہمیں جو موٹیویشنز ملی اور ہمیں جو طریقہ پتہ چلا، امید ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو اب اس میں انکارپوریٹ کریں گے۔ اور دعا کے لیے یہ ہے، بس ایک پوائنٹ میں اور تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یاد رکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، رائٹ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں ٹو وے میٹر ہوتا ہے، تو اس میں جب ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا، ہمیں بھی یعنی ان رسپانس جو ہے وہ کچھ چیزیں کرنی ہوں گی، اور اس کا ذکر ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان سے قریب ہوں، میں سنتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسی آیت میں فرما دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، یعنی میری جو میں نے ان کو کہا ہے کرنے کے لیے، جو میرے احکامات ہیں ان کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں۔ تو یہ ہمارے بھی کچھ کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوں گے،
تب پھر ہم اس بات کو کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں, اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں, اس کے دین کو اہمیت دیتے ہیں. ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ بھی ہمیں ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور ہم تو اتنا عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے, نہیں ہو رہی ہے, وہ پھر ڈپریشن اور مایوسی اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی بہرحال وہ ہمیں پتہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی, جیسے سسٹر نے بتایا, تو کبھی تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اگر وہ بندے کے حق میں ہوتی ہے, کبھی اس میں ڈیلے کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بندے کے حق میں ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم جلدی میں چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ سم ٹائم جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا, بلکہ اس سے کوئی بہتر چیز, ایک بیٹر آپشن اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت کی بنا پہ جو جانتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں ملنی چاہیے, تو پھر اس کی جگہ وہ اس کے اجر کو ہمارے لیے قیامت کے دن محفوظ کر لیتا ہے. تو ہر حال میں دعا کرنا فائدہ دیتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس ریمائنڈر کے ساتھ اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. بسم اللہ. آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ, اور جس دن, کنسیڈر دا ڈے. تو اس دن سے مراد جس کا ذکر کیا گیا ہے قیامت کا دن ہے, جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ دن ہے انسان کی زندگی میں. یعنی اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور جو بڑا دن انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس دن انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں, ہیل میں. یوم الدین اسی لیے اس کو کہا گیا ہے, یعنی بہت فیصلہ کن, ڈسیسو ڈے ہے یہ. یوم الخلود, یوم الخروج, یوم البعث, یوم النشور, یوم الحسرہ, یوم الحشر, القاریہ, الحاقہ, القیامہ, الغاشیہ. یعنی اس کے بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک دن کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام دیے ہیں اس کو. تو وہ دن ہوگا جس میں نحشرہم, ہم اکٹھا کریں گے ان کو. We will gather them all together. یعنی دنیا کے کسی حصے میں, کسی حالت میں کوئی بھی ہوگا, سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے جمیعاً, سب کے سب کو, all of them together. تو یہ دن سب گروہوں اور گروپس کو اکٹھا اور جمع کر لے گا, جنہوں نے جھوٹ گھڑے, جنہوں نے آیات کا ڈینائی کیا, تکذیب کی, چاہے وہ شرعی ہوں آیات ہوں یا کونی آیات ہوں. تو قیامت کا دن ہر ایک کو اکٹھا کرنے والا ہے. مومن, کافر, پائس, وکٹ, پور, رچ, وائٹ, بلیک, ریڈ, ہر طرح کے لوگوں کو اس دن جمع کر لیا جائے گا, سب کو. اور اس کو یوم الطلاق بھی کہتے ہیں, یعنی ملاقات کا دن بھی اسی لیے کیا کہا جاتا ہے اس کو. آگے دیکھتے ہیں. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا, این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہیں تمہارے شریک وہ جو تھے تم ان کا دعویٰ کرتے. Then we will ask those who associated others with Allah in worship, where are those gods you used to claim? تو زعم جو ہے وہ ایسی بات کو کہتے ہیں جو جھوٹ ہو, a false claim. تو یہ ورڈ قرآن میں ایسی پلیسز پہ آیا ہے جہاں کہنے والے کی بات کی مذمت کی گئی ہو. تو وہ جو دعوے اور کلیمز تم کرتے تھے, کہاں ہیں وہ دعوے؟ یعنی یہ صرف تمہارا ایک جھوٹا دعویٰ ہی تھا, اس کی ریالٹی کچھ بھی نہ تھی. تو یہ ایک طرح سے مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک ڈانٹ, یعنی اسکولڈنگ ہے کہ کہاں ہیں تمہارے سپورٹرز, مددگار جن کی تم عبادت کرتے تھے. اور یہ ایوری پولیتھیسٹ, ان تمام مشرکین سے پوچھا جائے گا. آیت 23.
ثم لم تکن فتنتهم الا، پھر نہیں ہوگا عذر ان کا مگر ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم شرک کرنے والے. The only argument will be by Allah our Lord we were never polytheists. یعنی قیامت کے دن ان کا یہ آنسر ہوگا، یہ رسپانس ہوگا. فتنہ یہاں فتنے کے میننگ میں نہیں ہے بلکہ عذر یا ایکسکیوز کے میننگ میں یوز ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ ورڈ کئی ڈفرینٹ میننگز میں یوز ہوا ہے، جیسے جانچنا، ٹیسٹ کرنا، عذاب، مصیبت، شرک، کفر، حجت یعنی ایکسکیوز وغیرہ کے معنوں میں. تو اگر اسے یہاں پہ آزمائش اور ٹرائل کے طور پہ ہم لیں تو جب ان کو کوشچن یا سوال کے ذریعے آزمایا، ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ اس وقت حقیقت یعنی جو ریالٹی ہے اس کو دیکھ لیں گے تو ان کے سارے دعوے اور کلیمز ختم ہو جائیں گے اور وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات کو ویلیو دینا چاہیں گے، یعنی اس کو اپروف کرنا چاہیں گے. تو ڈے آف ججمنٹ میں ان کی معذرت اور ایکسکیوز یہ ہوگا کہ بائے اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا اتنا اچھا انجام دیکھ کر کہ بھئی یہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل میں دیکھ کر وہ قسمیں کھانے لگیں گے. سیکنڈلی وہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، ویسے بھی جھوٹ بولتے تھے، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے. تو یہ دنیا میں بھی جھوٹ کرتے یعنی لائنگ کے عادی تھے، they were habitual liars، اور قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے وہ. تو دنیا میں انسان جو کرتا ہے قیامت میں اس کا عکس یعنی مرر امیج دیکھے گا وہ، یعنی اسی کے اکارڈنگلی وہ وہاں پہ دیکھے گا، وہ ویسا ہی پائے گا. تو قیامت کے دن کسی انسان کا اپنے گناہوں کا اعتراف یعنی ان کا کنفیشن کرنا، ایکسکیوزز دینا، توبہ کرنا، رونا دھونا کچھ بھی کام نہ آئے گا. استغفر اللہ. آیت 24، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر. See how they will lie about themselves. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے غور کیجئے، اینالائز کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایڈریس ہے اور اس کے بعد ہر اس انسان سے ہر انسان سے کہ تھنک اباؤٹ اٹ، دیکھو کہ کس طرح یہ مشرک اپنے ہی بارے میں غلط بیانی کریں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ گڑھتے. And how those gods they fabricated will fail them. جو لائز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے، جو گاڈز اور الہ بناتے تھے اللہ کے ساتھ، تو وہ تو وہاں لاسٹ ہو چکے ہوں گے، گم ہو گئے ہوں گے. اس دنیا میں تو وہ اپنے الہوں اور گاڈز کو اللہ سے کلوزنس کا ذریعہ اور سفارشی یعنی انٹرسیسرز سمجھتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی سفارش کرنے نہیں آئے گا، وہ گم ہو چکے ہوں گے ان سے وہاں پہ. استغفر. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، there are some of them. تو یہ ان کفار یعنی کفار یا مشرکین میں سے بات کی جا رہی کہ بعض ایسے ہیں مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف، who pretend to listen to your recitation of the Quran، یعنی who just try to listen to you. استماع کا مطلب ہوتا ہے بہت غور سے attentively سننا، اور استماع الہ جیسے یہاں پہ آیا ہے الیک میں، الہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور بھی بہت توجہ سے کیئرفلی سننا، یعنی اتنی اٹینشن کے ساتھ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن پھر بھی ہدایت اور گائیڈنس نہیں ملتی. اللہ اکبر. یعنی سننے کے باوجود بھی ہدایت نہیں مل رہی، کیونکہ جو وہ سنتے ہیں اس کو نہ وہ مانتے ہیں اور نہ اس کو فالو کرتے ہیں، فائدہ ہی نہیں اٹھاتے اس سے. اور ان کی انٹینشن سننے کے لیے کوئی اچھی نہیں ہوتی بلکہ کوئی بات پک کرنے کے لیے ہوتی تھی،
جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی پروپیگنڈا شروع کر سکیں یا کرٹیسزم اور غلطیاں نکالنے کے لیے وہ سنتے تھے. اس لیے غور سے سنتے تھے کہ وہ کوئی پوائنٹ ڈھونڈیں جس سے قرآن کو وہ ریجیکٹ کر سکیں, یہ پروف کر سکیں کہ یہ اللہ کا کلام یا اس کی اسپیچ نہیں. نعوذ باللہ. تو ان کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے, أَن يَفْقَهُوهُ, کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے. We have cast veils over their hearts, leaving them unable to comprehend it. تو یہاں پہ جو اکنہ آیا ہے ورڈ, تو کنان کہتے ہیں کور کو, یعنی کسی چیز کو کور کر دینا. تو ان کے ہارٹس اور دل حق کے لیے بند اور سیلڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی نیتیں, ان کی انٹینشنز خراب ہیں. تو جب کسی انسان کی انٹینشن پراپر اور نیک نہیں ہوتی تو اسے پھر اس نیکی کی توفیق اور ایبلٹی بھی نہیں ہوتی, پھر وہ ایکسکیوزز اور عذر بناتا رہتا ہے. لیکن جب انسان خالصتاً سنسیئرٹی کے ساتھ ایک اسٹیپ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ 10 اسٹیپس اس کی طرف بڑھاتا ہے. جیسے اقبال کا ایک شعر ہے, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. لیکن جب یقین ہی نہیں, چاہے جتنا مرضی غور سے سنیں, اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ان کو ہوتا. تو عربس کی ہم جانتے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز ہی زبان یعنی لینگویج میں تھی, لیکن جب ان کی حق کو ایکسیپٹ کرنے کی ڈیزائر اور انٹینشن ہی نہ تھی تو پھر حق دل میں پینیٹریٹ ہی نہیں کرتا تھا ان کے, اور یعنی سچائی اور ٹروتھ ان کے اندر ہی نہیں جا پاتا تھا. پھر اللہ بھی ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لیتا تھا, یعنی چھین لیتا ہے, کیونکہ جب کسی کی انٹینشن ہی نہ ہو اور کوئی حق کو قبول ہی نہ کرنا چاہے تو پھر اس سے وہ توفیق بھی چھین لی جاتی ہے, یعنی انہیں ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے. جو انہیں یعنی یہ جو توفیق ہے کہ جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکیں, وہ توفیق جو ہے ان سے چھن جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں, وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے, and deafness in their ears. وقر کہتے ہیں ہیوی لوڈ کو, یعنی ان کے کانوں میں بھاری پن اور ڈیفنس ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ریلیٹ کیا گیا ہے؟ کیوں یہ کہا گیا کہ ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز اللہ کے اذن اور پرمیشن سے ہوتی ہے, اسی لیے سب چیزوں کی نسبت پھر اللہ کی طرف جاتی ہے. ورنہ اس کی ریزن تو ان کی اپنی ہی ہٹ دھرمی اور اسٹربرنس اور انا تھی, جس کی وجہ سے وہ بات کو یعنی جو حق بات ہے ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے, ڈیویٹڈ ہوئے, تو اللہ نے پھر ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس پر پردہ اور کور ہے, ان کے اعراض کی وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے. تو جو پرسن نصیحت اور ریمائنڈرز کو اوائڈ کرے, ریجیکٹ کرے, اس کا دل ایکسیپٹ نہ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے, تو پھر ایسے دل کو ہدایت نہیں ملتی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. کیونکہ دیکھیے ہمارا نفس اور ڈیزائرز بعض اوقات ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں, اور دل حق کو کلیئرلی دیکھتے ہوئے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پوائنٹ نہ آئے, ایسی حالت نہ ہو انسان کی. آگے دیکھتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی, نہ وہ ایمان لائیں گے اس پر. Even if they were to see every sign, they still would not believe in them. ایسے لوگ جو knowingly
انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے. یعنی ان کے سامنے کتنے ہی میریکلز یا لاجک یا ریزننگز آ جائیں وہ نہیں مان کر دیتے. حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. The disbelievers would even come to argue with you, come to argue with you and have quarrel with you. تو مجادلہ کہتے ہیں ایسا جھگڑا اور آرگومنٹ جس میں دونوں پارٹیز اپنی دلیل یا پروفز پیش کرتے ہیں. تو یہ مشرکین اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوؤں کی. They come to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying this Quran is nothing but ancient fables. اساطیر کہتے ہیں بے بنیاد داستان، یعنی بیس لیس اسٹوریز کو، لیجنڈس، myths، اور لٹرلی اس کا مطلب ہوتا ہے الائے، یعنی وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے جو کہانیاں گڑھ لی جاتی ہیں ان کو اساطیر کہتے ہیں. اور اولین یعنی پچھلے دور کی، اولڈ فیبلز ہیں یہ، جن کی کوئی ریالٹی نہیں. تو یہ بھی ان کی ناسمجھی اور نادانی تھی کہ وہ حق اور ٹروتھ کو، یعنی ٹروتھ کو اور حق کو انہوں نے پرانے لوگوں کے قصے اور سٹوریز کہا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے، جو اسٹڈی کرے، وہ اس سے بینیفٹ بھی پائے اور ہدایت بھی پائے، کیونکہ قرآن کچھ لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتا، اور اس کی تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. انسان کی اپنی ہی نافرمانیاں، ڈس اوبیڈینسز اور کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کا اثر نہیں ہوتا، اور اس پہ اس کے دل پہ کور آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے. گناہ بھی انسان کے دل کو تاریک ڈارک کر دیتے ہیں، اور پھر کنٹینیوسلی جو ہے وہ گناہ کرنے سے دل پر زنگ رسٹ بھی لگ جاتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس قرآن میں عدم فہم یعنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کا سبب اور ریزن بنتی ہیں. یعنی ایسے لوگ قرآن کے رازوں کو اور اس کی رازوں تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی ڈیپتھ تک نہیں جا پاتے، اور وہ اس میں غور و فکر اور پونڈرنگ نہیں کر پاتے، قرآن میں اس کے اصل میننگ نہیں سمجھ پاتے. جب کوئی انسان حق کو دیکھ کر، اس کو جان کر، اس کو اس کے سامنے بالکل کلیئر ہو، پھر بھی وہ اس کو نہ مانے، یا یہ کہ وہ اس کے باوجود گناہوں میں پڑا ہوا ہو، نافرمانیاں کر رہا ہو، تو پھر دل پہ زنگ بھی لگ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کور سا آ جاتا ہے، ایک غلاف سا آ جاتا ہے کہ وہ پھر حق اس کے اندر نہیں جاتا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور رہتے ہیں اس سے. They turn others away from the Prophet and distance themselves as well. تو نہ صرف یہ کہ وہ خود نہیں سمجھتے، خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی کفر اور شرک میں انوالو پیپل جرم پہ جرم کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو ورڈ ینعون ہے تو اس میں نعا کا مطلب ہوتا ہے دور جانا، تو وہ خود بھی حق سے دور، فار اوے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو اور اس کا ایک میننگ یہ بھی لیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کو فالو کرنے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی وفد، قافلہ ڈیلیگیشن یا کیروان مکہ آ رہا ہے، تو وہ ان کے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے ہی مکہ سے باہر جا کر ان سے ملتے اور کہتے کہ ہمارے سٹی میں ایک مجنون، کریزی پرسن، ایک میجیشین ہے، تو تم اس کی بات نہ سننا، اس کی باتوں میں نہ آنا. تو کچھ لوگوں کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ نہ وہ خود دین میں آتے ہیں اور نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں. قرآن کے احکامات اور آرڈرز پر نہ خود چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں. پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو, اور نہیں وہ شعور رکھتے. They ruin none but themselves, yet they fail to perceive it. استغفراللہ. یعنی ان کی آرگومنٹ, ان کا انکار اور ڈینائل, ان کا مذاق اڑانا, یعنی ریڈیکیول کرنا دین کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمانوں کا مذاق اڑانا, ان کا لوگوں کو دین سے روکنا, ان کے اپنے لیے ہی نقصان دہ اور ڈیٹریمنٹل ہے. یعنی بظاہر تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہو گئے لوگوں کو دین سے روک کر, مگر یہ اپنا ہی لاس کر رہے ہیں, دوسروں کو مس گائیڈ کرنے کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں. تو یہ کتنی سیریس اور ڈینجرس بات ہے کہ انسان ہلاکت کو, لاس اور ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور وہ اسے ٹھیک سمجھے. کتنا بڑا دھوکہ اور ڈسیپشن ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کو فالو کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں باطل اور فالسہڈ کو باطل ہی دکھا, اس کو کچھ اور نہ, یعنی گڈمڈ نہ کرے باطل کو ہمارے ذہنوں میں, ہم کنفیوز نہ ہوں حق اور باطل کو ڈسٹنگوش کرنے میں, اور پھر ہمیں باطل سے دور رہنے کے لیے کی توفیق دے. آمین. آیت 27 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے اوپر. If only you could see when they will be detained before the fire. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور پھر ہر اس پرسن کو جو پڑھنے یا سننے والا ہو, کہ کاش تم ان مجرموں کو دیکھو جب یہ آگ یعنی ہیل فائر پر کھڑے کیے جائیں گے, جب اینجلز ان کو بائی فورس آگ کے اوپر کھڑا کریں گے. فقالو, تو وہ کہیں گے, یا لیتنا, اے کاش کہ ہم, نردو, ہم لوٹائے جائیں, ولا نکذب بآیات ربنا, اور نہ ہم جھٹلائیں اللہ اپنے رب کی آیات کو, وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم ہوں مومنوں میں سے. They will cry, oh, if only we could be sent back, we would never deny the signs of our Lord, and we would surely be of the believers. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یا لیتنا, تو یا لیتا یا لیتنا جو ہے وہ ایسی آرزو اور وش کے لیے یوز ہوتا ہے جو بہت مشکل ہو, یعنی امپاسبل ہو جو کام, اس کی آرزو کرنے کو کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر وہ کہتے ہیں کاش جوانی لوٹ آئے, تو وہ تو نہیں لوٹ کے آ سکتی. تو یعنی ناممکن چیز کی تمنا کرنے کو یا لیتنا اس کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ یا لیتا. تو ان کی اس آیت میں 3 وشز بتائی گئی ہیں. نمبر 1, کیا ان کی آرزویں ہوں گی اس دن کہ انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے, ان کو دنیا میں ریٹرن کر دیا جائے. نمبر 2, اب یہ دوبارہ سیکنڈ ٹائم جب دنیا میں آئیں تو اللہ کی آیات نہ جھٹلائیں, اس کو ریجیکٹ نہ کریں, نگیٹ نہ کریں. نمبر 3, ان کی کیا وش ہوگی کہ وہ مومن ہو جائیں, مومنوں میں سے ہو جائیں, لیکن ان کی بات سنی نہیں جائے گی. تو یہ ٹاپک سیورل ٹائمز قرآن میں آتا ہے کہ جہاں پہ جہنم اور ہیل فائر کو دیکھ کر مجرموں کا, کرمنلز کا دل چاہے گا کہ کاش وہ واپس جا سکیں اور اپنی اصلاح کر لیں, لیکن یہ پاسبل نہیں. It's too late. آیت 28 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل, بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے. But no, they only say this because the truth they used to hide will become all too clear for them. یعنی ان کی بات کا انکار اور ریجیکشن ہے یہاں پہ, کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کاش ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے, تو یہ ان کی بات کو ریجیکٹ, یہاں پہ ان کی بات کو کا انکار کیا جا رہا ہے. اب بات تو ایکچولی یہ ہے کہ جو کچھ وہ ہائڈ کر رہے تھے اور جو انہوں نے غلط کام یعنی رانگ ڈوئنگس کی, اس کا رزلٹ جب ان کے سامنے آ جائے گا
تو وہ دل میں تو جانتے تھے دنیا میں، لیکن حق کو چھپاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان گئے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، مگر مانتے نہیں تھے اور دوسروں کو بھی نہیں بتاتے تھے. تو حقیقت تو انہیں سمجھ آ گئی تھی، مگر اپنی اسٹربرنس، انا، سیلف پرائڈ، سرکشی اور تکبر کی وجہ سے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لوٹائے جائیں البتہ پھر سے کریں گے اسی کو جو وہ روکے گئے تھے جس سے. Even if they were to be sent back, they would certainly revert to what they were forbidden. یعنی اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، ریٹرن بھی کر دیا جائے، پھر وہی کچھ کریں گے جو یعنی وہ پھر وہی بری عادتیں اختیار کریں گے، وہی کام کریں گے، وہی حرکتیں کریں گے جس سے انہیں روکا جاتا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک البتہ یہ جھوٹے ہیں. Indeed they are liars. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے بہانہ اور ایکسکیوز کر رہے ہیں. یہ اگر دنیا میں دوبارہ بھی بھیجے جائیں انہوں نے پھر وہی کچھ کرنا ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے انہیں بھیجنے کا. یہ انکار ان کی گٹی میں پڑا ہوا ہے، جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں یہ دنیا میں. تو یہ اپنے اس قول اور آرزو میں جھوٹے ہیں، لائرز ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار انہیں موقع دیا، چانسز دیا، لیکن وہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. تو جب کوئی انسان دنیا میں بار بار چانسز ملنے کے بعد بھی حق کو نہیں مانتا، اپنے اعمال درست نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو پھر اس کو دوبارہ یہ قیامت کے دن چانس نہیں ملے گا. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور انہوں نے کہا نہیں یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے. They insisted there is nothing beyond this worldly life and we will never be resurrected. یعنی لائف آفٹر ڈیتھ پر یہ بلیف نہیں رکھتے تھے. وہ کیا چاہتے تھے کہ اس دنیا ہی میں عیش و عشرت کریں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ورلڈلی لائف ہی اصل یعنی ریئل لائف ہے، اور صرف یہی زندگی ہمیں گزارنی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. یہ جو ورڈ دنیا ہے وہ دلو سے ہے، جس کے میننگ ہوتے ہیں قریب یعنی کلوز ہونا. تو وقت اور زمانے یعنی ٹائم پیریڈ کے حساب سے یہ دنیا ہمارے قریب ہے. اسی طرح دنیا کو کمتر اور کم درجہ یعنی انفیریئر کے معنی میں بھی دنیا کا ورڈ جو ہے وہ آتا ہے، کہ وہ دنیا جو ہے، یہ ورڈ جو دنیا ہے وہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے کسی انفیریئر چیز کے لیے، یعنی یہ معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا انفیریئر ہے obviously، اور مقام، اسٹیٹس اور منزلت میں بھی انفیریئر ہے. اسی لیے ہم اس دنیا میں ہمیشہ کی خوشی یعنی ایور لاسٹنگ ہیپینس نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ دنیا امپرفیکٹ ہے. تو ہیومن لائف کے جو بھی 4 اسٹیپس ہم نے پہلے دیکھے تھے، جس میں فرسٹ اسٹیپ ماں کے یعنی مدر کے ووم میں ایک ہوتا ہے، پھر سیکنڈ اسٹیپ ہے جو زندگی ہم اب اس دنیا میں گزار رہے ہیں، تھرڈ برزخ کی زندگی جو قبر یعنی گریو میں گزرتی ہے، اور فورتھ جب سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو گریو سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جس کا اینڈ پھر جنت یا جہنم ہوگا. تو اس آخری مرحلے کو، لاسٹ اسٹیپ کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں. تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ بس یہی ورڈلی لائف ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی ونس کے بعد جس پوائنٹ پر سب سے زیادہ سٹریس دیا گیا ہے ایمانیات اور بلیفز میں سے، وہ آخرت پر ایمان ہے. یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ایمان کے the 2 most important and basic pillars ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو انسان آخرت کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتا، کیوں نہیں ماننا چاہتا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہی اپنی ڈیزائرز کے مطابق عیش و عشرت
کرتا رہے, چل کرتا رہے, اسے کسی کے سامنے جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی نہ کرنی پڑے. تو جس پرسن کو آخرت پر یقین اور بلیف ہوتا ہے وہ اس کی فکر بھی کرتا ہے, کیئر بھی کرتا ہے, اور پھر وہ ایک فکر مند اور رسپانسبل زندگی گزارتا ہے. وہ ہر میٹر میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ مجھے کل آخرت میں اس کا حساب دینا ہے. وہ اپنی عبادات یعنی ورشپس, اپنے معاملات یعنی ڈیلنگز ود ادر پیپل, اپنی ہر چیز میں اور تمام حقوق میں, رائٹس میں کو ادا کرنے میں بہت کیئرفل ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہیں بھی اللہ کے حق میں یعنی رائٹس آف اللہ میں یا بندوں کے حق یعنی رائٹس آف پیپل میں کمی کی یا نیگلیجنس کی تو سب قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دیا جائے گا, اور جس کو میں ڈینائی بھی نہیں کر سکوں گا. لہٰذا وہ اپنے نفس اور ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے, سیکریفائسز بھی دیتا ہے, وہ اپنے آرام, سکون اور پلیجرز کو بھی قربان کرتا ہے. اور کس لیے؟ تاکہ آخرت میں ایٹرنل سکسس اور ہیپینس پا سکے وہ. لیکن جو لوگ اس دنیا میں اپنی ڈیزائرز کے مطابق زندگی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آخرت کے کانسیپٹ کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس ورلڈلی لائف کا یعنی کہ ہمیں اپنی ورلڈلی لائف کا حساب کتاب دینا ہوگا. یعنی یہ سوچ ہی ان کی زندگی کا مزہ خراب کر دیتی ہے. تو وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے. تو مشرکین اور ڈس بلیورز کا یہ صرف اپنا سیلف میڈ کانسیپٹ خیال تھا, ایک گمان اور ایزمپشن تھی. یعنی وہ یہ بات کسی علم اور نالج کی بیس پہ نہیں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعث بعد الموت یعنی ریزریکشن آفٹر ڈیتھ کو کئی طریقوں سے ثابت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کریٹ کیا فرسٹ ٹائم اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا تو وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اس لیے انسان کے پاس کوئی چارہ, کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر, یقین کر کے اسے آخرت کی زندگی یعنی اس آخرت کی زندگی کے لیے آج عمل کر لے. تو پریویس آیا میں یعنی آیت نمبر 29 میں آخرت کی بات کی گئی, اور اب آیت نمبر 30 میں جو سین بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت آ چکی ہے اور وہ یعنی مشرکین اور ڈس بلیورز اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں. تو فرمایا وَلَوْ تَرَى, کاش آپ دیکھیں, but if only you could see. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور پھر ہر اس پرسن کو جو یہ قرآن پڑھتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو. کیا چیز؟ اذ وقفوا علی ربہم, جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. when they will be detained before their Lord, جب وہ اپنے رب کے حکم پر اس کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. وہ رب جو تمہارا خالق اور مالک ہے, تم نہیں مانتے تھے کہ وہ تمہارا کریٹر ہے, تو اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب دوبارہ بھی پیدا کر کے یہاں پہ لا کھڑا کیا ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قال الیس ھذا بالحق, وہ فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ حق. He will ask them, is this یعنی hereafter not the truth. یعنی دنیا میں تم انکار اور ڈینائی کرتے تھے, آج تمہیں یقین آ گیا. کیا یہ سچ اور ثابت ہونے والی پروون ریالٹی نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے رہے. قالوا بلا وربنا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, قسم ہے ہمارے رب کی. They will cry absolutely by our Lord. Yes, یعنی اس وقت وہ مان جائیں گے, قسم کھا کر کہیں گے کیوں نہیں, قسم ہمارے رب کی, یہ بالکل سچ ہے. تو پہلے تو وہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیے گئے, یہ برحق ہے. یعنی جب حق کو دیکھ لیا, جب ہر چیز وٹنس کر لی, تب وہ اس کو مان جائیں گے. قال, وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون,
بس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. He will say, then taste the punishment of your disbelief. تو اب یہ ساری باتیں جو ہوں گی وہ یعنی جو ساری باتیں جو ہوں گی وہ کل قیامت کے دن ہوں گی نا، مگر اسے آج ہمارے لیے پریزنٹ کر دیا گیا ہے، ہمیں انفارم کر دیا گیا ہے اس بارے میں کہ ایسا ہوگا. اور اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ فذوقوا العذاب، کہ ان سے کہا جائے گا کہ عذاب کو چکھو. تو ذوقو یعنی ذوق سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چکھنا، ٹیسٹ کرنا. اور قرآن میں کئی بار عذاب کے لیے ذوقو کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو تھوڑی سی چیز بھی انف ہو جاتی ہے، مگر معنی کے اعتبار سے کثرت سے کھانے کا بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے. تو تھوڑے اور زیادہ ہر طرح کے عذاب کے لیے ذوقو کا ورڈ آتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو چیز ہماری اسکن پہ فیل ہوتی ہے اس میں ایک شدت اور انٹینسٹی پائی جاتی ہے، تو ذائقہ یعنی ٹیسٹ بھی انسان فوراً محسوس کر لیتا ہے. تو عذاب کا مزہ چکھو یہ کہہ کر یہ احساس دلانا اور ریئلائز کرانا مقصود ہے کہ وہ عذاب اور پنشمنٹ بہت پینفل اور سیویئر ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو قسم کھا کر کہیں گے کہ یہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، لیکن وہاں اس کنفیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آیت 31 قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. Losers indeed are those who deny the meeting with Allah. یعنی تو اس آیت میں بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات یعنی میٹنگ کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، وہ سخت نقصان اور لاس سے دوچار ہوں گے. تو قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یہ ایک حقیقت ہے. تو جب یہ کافرین اور مشرکین آخرت ہی کو نہیں مانتے تو اللہ سے ملاقات اور میٹنگ کو بھی نہیں مانتے تھے، تو اسی لیے یہ اس بات کا انکار کرتے تھے. تو جو اس طرح قیامت کا اللہ سے ملاقات کا انکار کرے گا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گریٹ لاس میں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سے ملاقات قیامت کے دن جو ہوگی، یا قیامت کا ڈے آف ججمنٹ کا قائم ہونا، اسٹیبلش ہونا، وہ اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سے ملاقات کا شوق یا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہی انسان کو یا تو نیک کام کرنے کا شوق پیدا کرتی ہیں اور یا تو برے اعمال یعنی جو بیڈ ڈیڈز ہیں ان سے بھی بچاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہیں نا. تو جب انہوں نے اللہ سے ملاقات کو ہی جھٹلا دیا، ڈینائی کر دیا کہ یہ ملاقات ہونی ہے قیامت کے دن، تو نہ ہی نیکی کا شوق ان میں رہا اور نہ ہی تو عذاب کا ڈر رہا. تو وہاں جا کر یہ اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم اور ریگریٹفل ہوں گے، اور اپنے گناہوں کا جو بوجھ وہ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے اس پر حسرتوں کا، ریمورس کا شکار ہوں گے. تو قد کا جو ورڈ یہاں پہ آیا ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی یقیناً شیورلی ایسا ہی ہے کہ ایسے لوگ خسارے اور ٹرو لاس میں ہیں جو اللہ سے میٹنگ پر دل سے بلیو نہیں کرتے. انہوں نے سب کچھ کھو دیا، یعنی اللہ کی محبت، اس کی رضا، اس کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی انسان کو بینیفٹ دیتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ وہ نہیں کرتا، تو وہ کتنا ڈپرائیوڈ اور ڈپریسڈ انسان ہوگا. اسپیشلی جب کوئی مشکل اور ہارڈشپ آئے گی تو اس کے پاس تو کوئی سہارا نہیں، اس کے پاس تو کوئی امید نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سائیکالوجیکل ایشوز ہیں ان کی بھی میجر ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی اسٹرانگ سہارا نہیں ہے. اس لیے جہاں بھی کوئی چیز اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے
وہ کولیپس ہو جاتے ہیں. لیکن جس کا اللہ تعالیٰ سے ریئل کنیکشن ہوتا ہے وہی ڈیفیکلٹ حالات میں بھی اسٹرانگ کھڑا رہ پاتا ہے، وہی مصائب کا مقابلہ کر پاتا ہے. اور پھر یہ جو لقاء اللہ جو ہے، ملاقات اللہ کی، اللہ سے ملاقات تو مومن کے لیے بڑی ہی خوشگوار اور پلیزنٹ چیز ہے. یعنی اللہ سے میٹنگ، اس کا تو ہمیں شوق اور ڈیزائر بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کی پریپریشن بھی کرنی چاہیے، اور اس وقت کے لیے ہمیں کام کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈر بھی لگنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو جو لوگ اس میٹنگ پر دل سے یقین نہیں رکھتے، انہیں دنیا میں بھی روحانی سکون اور کنٹینٹمنٹ نہیں مل سکتی. وہ جس کی زندگی میں نہ اللہ ہے اور نہ اس سے ملاقات کا شوق ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ کہف میں آخر میں آتا ہے کہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے پھر نیک عمل کرنے چاہیے، اور پھر وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہر کام پیورلی اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو جو رب سے میٹنگ پر ریئلی بلیو نہیں کرتا وہ یقیناً مس گائیڈڈ ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت یعنی دونوں میں لاس پاتا ہے. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک. until the hour takes them by surprise. تو اب دیکھیں کہ قیامت تو اچانک اور ان ایکسپیکٹڈلی ہی آئے گی، اور ساعہ جو ہے وہ قیامت کا دن ہے. لیکن ساعہ سے مراد وہ گھڑی اور مومنٹ بھی ہوتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے. یعنی دنیا سے پارٹ ہونے کی جو گھڑی ہے، مومنٹ ہے، اس بندے کی قیامت تو اسی وقت سے شروع ہو گئی. یعنی جو موت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا فرسٹ اسٹیپ ہے. تو جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارا، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں. Then they will cry, woe to us for having ignored this. یہ حسرتنا سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا غم کتنا زیادہ ہے. نہیں، وہ اس طرح سے کہیں گے کہ کاش، ہائے افسوس ہمارا. اور کس بات پر افسوس اور ریگریٹ اور غم؟ کہ جو مواقع اور چانسز ہم نے ضائع کر دیے، ویسٹ کر دیے. تو اس میں فیہا کی ضمیر جو ہے وہ قیامت کی طرف جاتی ہے. تو معنی یہ کہ ہم نے قیامت کی پریپریشن میں کمی کی، نیگلیجنس کی، ہم نے اپنی عمر یعنی لائف ایسے کاموں میں ویسٹ اور اسپینڈ کر دی جن کا آخرت کے اعتبار سے کوئی بینیفٹ اور فائدہ نہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کو ریگریٹ اور افسوس ہوگا. اللہ اکبر. اور کس بات پہ افسوس ہوگا؟ کہ میں نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا جس کا مجھے قیامت کے دن، آخرت کے دن مجھے فائدہ ہوتا، یا میں نے فلاں کام کیوں کیا جن کا مجھے مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح سے جو ٹائم بھی ہم ویسٹ کرتے ہیں زندگی میں، قیامت کے دن اس کا بھی ہمیں افسوس ہوگا اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ مجلس یعنی ایک گیدرنگ کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ریگریٹ کا باعث ہوگی، یعنی افسوس کریں گے اس مجلس میں. اور اسی طرح کوئی انسان کسی پاتھ پر چلتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا تو وہ چلنا بھی حسرت کا باعث ہوگا. آگے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر. They will bear the burden of their sins on their backs. وزر کا معنی ہوتا ہے پہاڑ یا ماؤنٹین میں شیلٹر لینا، اور مجازن اس کا معنی بوجھ یا برڈن کا آتا ہے. اسی طرح وزر بمعنی گناہ یعنی سن بھی آتا ہے. تو یہاں قیامت کے دن اپنی پیٹھ یعنی بیک پر
وہ بوجھ، گناہوں کا بوجھ اور لوڈ جو ہے وہ کیری کرنا مراد ہے. تو ان کے گناہوں کا فزیکل لوڈ بھی ہوگا جو وہ کیری کیے ہوئے ہوں گے، اور دل پہ بھی ان کے بوجھ ہوگا کہ بھئی کیا یعنی کس مصیبت کا مجھے سامنا کرنا ہے. پھر آگے فرمایا الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. evil indeed is their burden. تو انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، ورنہ برے اعمال پریشانی کا باعث ہوں گے. 32 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں اس دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. This worldly life is no more than play and amusement. لائف کہتے ہیں بغیر کسی پراپر مقصد یا ریزن کے کوئی کام کرنا، یعنی یوزلیس ایکٹیویٹی. اور فزیکل اسپورٹس یا کھیل کو بھی لائف کہتے ہیں. اور لہو جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو امپورٹنٹ کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز جو غفلت میں، ہیڈ لیسنس میں ڈال دیں. اور لہو میں دل کی انوالومنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جیسے آپ دیکھیں کہ ٹی وی شوز یا کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ اس کو مسلسل مطلب کنٹینیوسلی دیکھتے چلے جانا، اور اس میں نہ تو کسی چیز کا خیال ہے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال ہے، نہ اپنی عبادتوں کا خیال ہے، بس بنج واچنگ کرے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید میں ایمان سے خالی عبادات کو بھی لہو اور لعب کہا گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مشرکین کی جو ایمان سے خالی عبادات ہوتی تھیں تو وہ بھی جسٹ انٹرٹینمنٹ ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں جب عبادت کرتے تو کلیپنگ کرتے، وسلنگ کرتے اور عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو یعنی اس میں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، اور وہ کوئی یعنی اس میں کوئی ایمان یا کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس طرح کی بس ایک انٹرٹینمنٹ جیسا ایک ماحول ہوتا تھا. تو ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. مومن با مقصد پرپسفل ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم، ٹیلنٹس اور بلیسنگز یعنی نعمتوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، انہیں چینلائز کرتا ہے، انہیں پراپرلی یوز کرتا ہے، ویسٹ نہیں کرتا. اور نان مومن وہ اس کو ہر وقت فن اینڈ گیمز اور انٹرٹینمنٹ چاہیے، نفس اور ڈیزائرز کو فلفل کرنے والی ایکٹیویٹیز چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ کا جنرلی اسپیکنگ کیا حال ہے، دین بھی فن وے میں سیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال دنیا کی زندگی کچھ لوگوں کے لیے چائلڈس پلے کی طرح ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی اپنی ایڈلٹ لائف میں بھی کچھ دن کسی چیز میں یعنی انٹرسٹ لیتے ہیں، پھر دل بھر گیا تو کسی اور چیز کی طرف چلے گئے، وہاں سے دل بھر گیا تو کسی اور چیز کی طرف چلے گئے. یعنی کوئی ان کی زندگی میں آرگنائزیشن اور کوئی پرپس نہیں ہے. جبکہ مومن صرف اپنی ڈیزائرز اور شہوات پہ نہیں چلتا، بلکہ ایک پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے. وہ اپنے ٹائم کی صحیح پلاننگ کر کے ان کو صحیح اور پرپسفل کاموں میں یوز کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں. But far better is the eternal home of the hereafter for those who are mindful of Allah. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی آیات قرآن میں مختلف پلیسز میں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں اس طرح سے کہا گیا کہ جنت متقیوں یعنی گاڈ کانشیس پیپل کے لیے ہے. اب دیکھیں کہ تقوی ہی انسان کو ایک کانشیس لائف گزارنے کا سبق دیتا ہے. تقوی ہے تقوی کیا ہے؟ ایک شعور کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی نگرانی کا احساس کہ ہی از واچنگ اس آل دا ٹائم، اس احساس کے ساتھ جینا. اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو بہرحال ایک بہت بیوٹیفل لائف ہے جو متقیوں کو ملے گی.
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناخن یعنی نیل سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر کر دی جائے یا اپیئر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں یعنی کارنرز کو چمکا دے، وہ برائٹ کر دے، یعنی اتنی زیادہ خوبصورت ہے دنیا جنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک اینٹ یعنی اس کی ایک برک سلور کی ہے اور ایک برک گولڈ کی ہے، اور اس کا سیمنٹ پیور کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی پرلز اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی سینڈ زعفران کی ہے، جو اس میں انٹر ہوگا نعمتوں اور بلیسنگز میں رہے گا، کبھی کوئی تکلیف نہ پائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہ آئے گی، اس کی یوتھ ایٹرنل ہوگی، اس کے کپڑے یعنی جو ڈریسز ہیں وہ کبھی پرانے اور اولڈ نہ ہوں گے، وہاں اس کو کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہے جنت جس کا ہم یعنی تصور بھی کرنا چاہیں تو شاید تصور نہ کر سکیں، لیکن اس جنت کی ایک پرائس ہے، یہ اللہ کا سودا اور ٹریڈ ہے، یعنی اللہ نے ڈیل کیا ہے اس جنت کو مومنوں کے ساتھ، یہ اللہ کی ڈیل ہے، اللہ کا سودا ہے جو بہت مہنگا ہے۔ اس کے لیے غفلت، ہیڈ لیسنس اور نیگلیجنس کی زندگی کام نہیں آئے گی، بلکہ جنت کو اپنی منزل اور الٹیمیٹ گول بنا کر اس کے لیے محنت اور سخت ایفرٹ کرنی ہوگی، تب وہ ملے گی۔ آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ will you not then understand or use your intellect؟ تو یہاں پہ یہ کوشچن نہیں کیا جا رہا بلکہ ڈانٹنے اور ریپریمنڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو، آخرت کی ویلیو کو جان لو، عقل سے کام لو، کیونکہ جو آخرت کی تیاری اور پریپریشن کرتے ہیں وہی عقل مند اور اسمارٹ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ اچھا یہاں پہ میں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک دنیا کا ایک باکس ہے اور اس کے بعد اتنے سارے سٹیپس ہیں جس سے انسان گزر کے جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوگا، لیکن ہم اس سٹیپ کے لیے، چھوٹے سے سٹیپ کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، اور ان سارے سٹیپس کے لیے کو بھول جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس چارٹ کو ہم لوگ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت ڈسکس کریں گے، ابھی ہمارے تھوڑا سا جو ہے وہ رہ گئی یہ تفسیر، تو ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33، قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، we certainly know that، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کس بات کو؟ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ بے شک وہ غمگین، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو جو وہ کہتے ہیں۔ We know that what they say grieves you، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کس بات، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور جو باتیں یہ لوگ بناتے تھے مشرکین یا ڈس بلیورز، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈیکیول کرتے تھے، آپ کی نبوت کو کا ڈینائی کرتے تھے، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، آپ ہرٹ ہوتے تھے۔ ویسے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، لیکن یہ جو آپ پروفٹ ہوڈ کی یا ایمان کی بات کرتے ہیں اب یہ نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی خوبیوں کو ایکنالج کرتے ہیں، لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی رسالت کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور گریف مزید اور بھی کیا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں، جیسا کہ سورہ
کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ کا غم اور افسوس یہ تھا کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے. تو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. او پروفٹ، اٹ از ناٹ یور آنیسٹی دیٹ دے کوسچن، یعنی آپ کی صداقت اور ٹروتھفلنس کا تو یہ اقرار کرتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں. It is Allah's signs that the wrongdoers deny. تو کوئی بھی پرسن دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑاتا ہے یا جھٹلاتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے اس کو، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وار ویج کر رہا ہے. بہت سیریس بات ہے یہ. لاسٹ آیت ہماری آج کی، وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، حَتَّىٰ، یہاں تک کہ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی کلمات کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں. Indeed, messengers before you were rejected, but patiently endured the rejection and persecution until our help came to them. And Allah's promise to help is never broken, and you have already received some of the narratives of the messengers. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایکنالج نہیں کر رہے. اس سے پہلے بھی ہر پروفٹ کو ریجیکٹ کیا گیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے. بعض پروفٹس کو تو صرف ایک فالوور تھا اس کا، اور بعض پروفٹس پہ تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا. تو پریویس پروفٹس نے کیا کیا تھا؟ صبر. تو آپ کو بھی صبر کرنا ہے. وَأُوذُوا، یعنی وصیت بھی دیے گئے، تو یعنی ان کو مینٹلی بھی ہرٹ کیا گیا، ان پہ الزام تراشی بھی کی گئی، گالی گلوچ بھی دی گئی ان کو، بعض اوقات فزیکل ٹارچر بھی دیا گیا، اور سم ٹائمز قتل تک کی نوبت آئی جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، اور یعنی ان کو جذباتی صدمے بھی دیے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریویس پروفٹس کے صبر کو یاد کروا کر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. حتی اتاہم نصرنا، یعنی آپ کے پاس بھی مدد آ جائے گی، امید سے رہیں، لیکن مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد، ہیلپ صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل اور ہارڈ شپ کے ساتھ آسانی ایز ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور پھر آگے ولا مبدل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا وعدہ بدلے گا نہیں. آپ کو وحی کے ذریعے پچھلے انبیاء کے واقعات بتا دیے گئے ہیں کہ کیسی کیسی ان پر مشکلات اور ہارڈ شپس آئیں. سورہ ہود میں آتا ہے، اور یہ سب کچھ ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو جما دیں. تو یہ تثبیت قلب یعنی فرمنس اینڈ کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ کے لیے پچھلے انبیاء کی اسٹوریز آپ کو بتائی گئیں. اور یہ نیچرل بات ہے کہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر انسان کو اپنی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. اور ایک اس میں خوشخبری اور گلیڈ ٹائڈنگ بھی ہے کہ جب حالات اور مصیبت سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ نجات اور ہیلپ قریب ہے، یعنی ہیلپ آنے والی ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم آج کی ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. آیت 23 اور 24 سے جو ہے نا ہمیں اخلاص یعنی جو ہماری آنیسٹ ہونے کا اور ٹروتھفل ہونے کا جو ہے وہ ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، اور یہ کہ ہم اپنی زندگی کو we get our life in order. یعنی اگر ہم کچھ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کو درست کر لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے
کھڑا ہونے کے لیے تیار کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آیت 25 سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہے وہ دین کی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ میں حائل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں گناہوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ساتھ ساتھ دھلتے رہیں اور ہمارے دین کے فہم میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر اسی طرح آیت 26 اور 27 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ایٹرنل لاس ہے، یعنی الٹیمیٹ خسارہ جو ہے، ڈسٹرکشن ہے، اس سے بچانا چاہیے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن کی حسرتیں جو ہوں گی، تو ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یعنی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں وہ حسرتیں قیامت کے دن نہ ہوں انشاءاللہ۔ پھر آیا 29 سے 32 تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں محو ہو جانا، غرق ہو جانا، بس دنیا ہی کی مطلب ہر وقت ہمارے ذہن پہ دنیا ہی سوار ہے، اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے، اب مجھے یہ یعنی اس ایکٹیویٹی، تو یعنی دنیا ہی کی سارا دن جو ہے نا وہ دنیا ہی کی کاموں اور باتوں میں اگر وہ ختم ہو جائے تو اس سے ہمیں یعنی اس بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کام، ہماری باتیں، ہماری پلاننگ، ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے بھی کچھ ہے اس میں، یا صرف ہم دنیا میں ہی ڈوبے میں ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا کا ہم نے، جیسے میں نے آپ کو چارٹ دکھایا تھا، ایک چھوٹا سا باکس ہے، اس کے بعد آگے 11 اسٹیپس ہیں جو ہماری زندگی کے ہیں۔ تو اس ایک چھوٹے سے باکس کو آپ دیکھیں کہ جس میں پتہ نہیں کتنی زندگی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہماری 60 سال 70 سال میکسیمم کتنی ہوگی آپ سوچیں، اتنی سی زندگی کے لیے ہم اپنی ایٹرنل لائف کو ہم داؤ پہ لگائیں۔ تو یہ ہمارے بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ ہم اس دنیا کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے یعنی گول ہمارا کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں نا، یہ چیز ہمارے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے۔ اور پھر جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنے کی ہمیں آیت نمبر 33 اور 34 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے اس دنیا میں، صبر کریں گے کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا، لیکن دا پرابلم از کہ ہم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں دنیا میں ہی مل جائے، which is impossible۔ آپ دیکھیے دنیا کی کوئی خوشی، کوئی کامیابی ایٹرنل نہیں ہے۔ آج ہمیں کسی بات پہ خوشی ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ دیکھیے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک اینڈ ہے اس دنیا میں، وہ ایک ایور لاسٹنگ اور ایٹرنل چیز تو دنیا میں ملے گی نہیں۔ ہر خوشی اپنے ساتھ کوئی غم بھی لے کے آتی ہے، ہر کامیابی کے بعد کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں اپنے ساتھ ساتھ، یعنی ایک پیکج بنڈل ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں تجربے سے بھی دیکھا ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے جب کوئی تکلیف آئے تو یہ سوچیں یہ بھی گزر جائے گا، it will be over soon too۔ تو اللہ تعالیٰ خوشیاں، کامیابیاں اور تکالیف اور ہارڈ شپس، یہ سب ہماری زندگی میں آتا رہتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا ان پہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس بات پہ اللہ کے پرومس پہ جو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اگر میں نے صبر کیا تو مجھے مدد آئے گی۔ مجھے اس وقت اپنے ایمان کو یعنی ایمان کے ساتھ، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مجھے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، شکایتیں نہیں شروع کرنی ہے میں نے۔ تو یعنی اللہ کی مدد پر کہ اس کی مدد آئے گی اور وہ اپنے صحیح وقت پہ آئے گی، اس کا پہ یعنی اللہ پہ توکل بیسکلی ہمیں زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔